ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ویکینڈ چینل پہ انشا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو سب مجھے دیکھ رہے ہیں سب ہمارے ملک کے لیے دعا کریں کہ ہمارا پاکستان جو ہے، ہمارا پاکستان ہمیشہ آباد رہے. اسی طرح ہم خوش رہیں، اپنے ملک میں رہیں اور ہمارا ملک ترقی کرتا رہے. دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ملک کے جو اب حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. تو ہر انسان کو میں ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے چلیں، نہ کہ جو لوگ آپ کو، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں، میں سب کو کہوں گی کہ آپ کو کوئی کچھ بھی سمجھاتا، عقل اللہ نے سب کو دی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزاد ملک میں رہنا ایک بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو انعام ہے یہ. اور کوشش کریں کہ کچھ ایسا نہ کریں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہ ہو. اس ٹائم جو ملک کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور ہم لوگ اپنے ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کر رہے ہیں وہ ہر ایک عام انسان بھی کر رہا ہے. مطلب میں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہی، میں عام انسان کی بات کر رہی ہوں کہ جس طرح سے عام انسان نکل کے جو صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اس صورتحال کو پیدا نہیں کرنا چاہیے. اپنی فورسز سے محبت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب کو میں ویلکم کروں گی اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایور گرین. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی صورتحال ہے بڑی خطرناک ہے. مجھے تو بڑا، مطلب گھر میں بھی بیٹھی ہوتی تو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ بس ہماری عوام کو عقل دے دے کہ جو ہماری عوام کی عادت ہے نا کہ جو جہاں جس طرف لے کے جائے تھوڑا سا دکھتی ہوئی رکھ پہ انگلی رکھے، تو وہ ہماری عوام سمجھتے شاید یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. تو ابھی جو عمران خان صاحب کا سلسلہ ہوا، جو ان کو گولیاں لگی اور اس کے بعد جو میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی بھی صورتحال دیکھیں، پنجاب سائڈ ہر جگہ جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. جب تک ہم اپنی ملک کی آزادی کا کنسیپٹ کلیئر نہیں سمجھیں گے یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اصل میں ہم اپنی ہسٹری بھول گئے. 1857 میں جب غدر ہوا تھا، جنگ آزادی ہوئی تھی اور مغلیہ حکومت جب ختم ہوئی تھی، تو اسی وقت ہمارے چند لیڈروں نے، جن میں سر سید احمد خان تھے اور دوسرے نے، یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ آزادی ہم سے چھن گئی ہے. اب اس کے لیے ہمیں لانگ روٹ پہ جانا پڑے گا، اسٹرگل کریں گے جب جا کے یہ ملک حاصل ہوگا. آپ اندازہ کیجئے 1857 اور 1947، 90 برس اسٹرگل کی ہم نے. اپنے لوگوں کی جانیں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے قربان ہوئی ہیں، جب جا کے ہمیں ملک ملا. ہم اس کو اتنی جلدی فراموش کر گئے، اس اسٹرگل کو، ان چیزوں کو. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ملک کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب کسی ملک کا قانون پامال ہوتا ہے. قانون پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، آپ کا قانون مضبوط نہیں ہوتا ہے. عوام مضبوط ہوتی ہے. عوام آپ کی دیکھیے، سب سے بڑی بات جو ہے، ہمارے ملک کی جو عوام ہے اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، 29%، 30%. یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جس طرف لگاتے ہیں یہ عوام کی طرف، اسی طرف بھی عوام ہماری چل دیتی ہے. ہمیں چاہیے جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان میں اپوزیشن ہے، اس میں جو ہے حکمران پارٹی ہیں، اور اس میں دوسری پارٹی ہیں، ان کو صرف ایک نقطے پہ سیاست کرنی ہے، اور وہ قومی اتحاد ہے. ہمارا یہ قانون ہونا چاہیے کہ جدھر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاستدان، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاں ملک کے خلاف کوئی بات آئے گی وہ فوراً اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ ہمارے قانون کی گرفت ہونی چاہیے. اگر وہ بھلے وہ حکمران کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہے، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے آج کا جو المیہ ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بندہ، ایک حکمران پارٹی کا ایک بندہ ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالف کو فلانے جگہ جا کے بند کر دوں گا، وہاں جا کے جیل میں ڈال دوں گا، دیکھتا ہوں یہ کیسے جاتا ہے، کیسے آتا ہے. آپ مجھے اتنی بات بتائیں. دیکھیے میں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح. لیکن جب آپ حکمران پارٹی، آپ کے پاس سیٹ ہے، تو ہر بندہ آپ کا اپنا بھائی ہے. آپ دوسرے کے خلاف یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ دہشت کیسے پھیلا سکتے ہیں کہ میں تمہاری جان کا دشمن ہوں، میں تمہیں ادھر لے جاؤں گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے. میں بالکل واضح کر رہا ہوں، ثناء اللہ صاحب جو وزیر منسٹرز ہیں، وہ ان کے لیے میں یہ ایک تھوڑا سا ریکویسٹ کرتا تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، عمران خان
تم جہاں بھی ہو میرے بندے ہو، تم میرے ملک کے شہری ہو، میں تمہاری حفاظت ہر دم تک کروں گا، کوئی تمہیں جیل میں ڈال، ہاں غلط کرو گے تو حکومت خود تم سے نپٹے گی، لیکن میں تم سے تمہارے ساتھ ہوں، تم جب تک میں سیٹ پر ہوں میرے لیے سب برابر ہیں. یہ محبت کا پیغام ہونا چاہیے. اب رزلٹ کیا نکلا؟ اگرچہ عمران خان پہ گولی چلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے ان کے جو بیانات ہیں حکومتوں کے، ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حکومت کا کام ہے، جبکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ کچھ بھی ہو، اتنا تو خوف خدا سب کو ہوگا کہ میں اپنی کرسی پہ رہ کے یہ ناجائز کام کیسے کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ایک سیاست کے تحت ہوا. اب یہ عمران خان تھے جن کو گولی لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر لیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی ہوا کہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا دیکھیے ایک دن معین ہے، ہر شخص کو ایک دن جانا ہے. ہم بڑے بڑے لوگوں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، ہے نا. بعض آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آیا تھا 2005 کا جگہ، تو وہ یہ جو بالا کوٹ میں جو آیا تھا، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک عورت 2 مہینے بعد وہ جو ہے وہ زمین سے نکالی گئی تھی، 2 مہینے بعد، اور اس کو معلوم ہوا اسٹیٹ ہوا وہ صحیح ہوگی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ عمران خان جو آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں وہ بچ گئے، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو تھی اس کو بچنا تھا نا. لیکن یہ دیکھیے ایک کون بیچ میں نشانہ بن گیا، ایک نیا لڑکا بڑا جو کچھ بھی ذہن میں بھی نہیں تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کے نکلا جو ہے شمولیت کے لیے، وہ گولی چلی، اس نے پکڑا، اس کو گولی لگ گئی، وہ شہید ہو گیا. تو یہ تو دیکھیے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن ہونا کدھر کیس ہے، کدھر ہو رہا ہے، کون آپ پہ قربان ہو رہا ہے، آپ کا صدقہ کدھر جا رہا ہے، آپ کا جان کا صدقہ کون ادا کر رہا ہے. سمجھنا یہ سب باتیں ہمیں سب کو سوچنی تو چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح کی؟ خیر لانگ مارچ کے میں خلاف نہیں ہوں، پر میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ریلیاں کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں اس طرح کی، اور اس میں عام عوام جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے. مطلب ایک عام عوام کو جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنی پڑی. اب وہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب آپ سوچیں کہ وہ جو ایک منظر، ایک تصویر میں نے دیکھی ہے، اس میں جس طرح سے اس کے بچے اس کے پاس کھڑے ہوں تو دل چیرنے والی چیز ہے. تو اس طرح تو عام عوام سے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے دیکھیے قانون کی بات کی ہے ساری. سمجھنا یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی دنیاوی آپ پاکستان میں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ اس طرح سے ہو کہ قانون بریک اپ نہ ہو، قانون بریک ڈاؤن نہ ہو. سمجھنا قانون کو رکھتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں آپ کا ملک ان چیزوں کا متعمل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا ملک ہے، دنیا میں کوئی بھی ملک جہاں لانگ مارچ ہو رہا ہو، اسٹرائک ہو رہی ہے، وہ کدھر افورڈ کر سکتے ہیں؟ بڑے امیر سے امیر ملک بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ پاکستان جو اتنا دیکھیں، آپ جو ہے نقصان میں ہے، پرابلم میں ہے. ابھی ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کا خرچہ 43 لاکھ ہے یہ لانگ مارچ پہ، ایک دن کا خرچہ. یہ لوگ جو کر رہے ہیں، عمران خان ہیں یا دوسری کر رہے ہیں، یا 43 لاکھ تو یہ تو ہماری مطلب ہمیں کن لوگوں فگر سے ہے. آپ آزاد کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی. ہمیں کن لوگوں سے آپ آزاد کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا نقصان، ہمارا ملک ویسے ہی قرضوں میں گرا ہوا ہے، ہم لوگ ویسے ہی اتنی پریشانی میں ہیں، پھر جو لوگ آ کے اسکرین پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بہتر ہے، ہم اپنی عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو پاکستان کو اور نیچے لے کے جا رہے ہیں. باقی اگر برے تھے تو آپ اس لسٹ میں نہ جائیں نا. صحیح. آپ یہ تو دیکھیں کہ اس میں میرے ملک کا فائدہ اور اس میں نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کے دشمن بڑے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کہیں میں بات کرتی ہوں نا تو میرے اتنے لوگ دشمن ہو چکے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں بولتی ہیں. مطلب حق سچ بھی نہیں بول سکتے ہم، کیوں؟ صحیح. بولنا چاہیے نا حق سچ. تو آپ کو تو خود سمجھ آنا چاہیے. آپ اپنے بچے لے کے نکل رہے، نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر ایسی چیزوں میں عام عوام پستی ہے. آپ دیکھیں، خیر ہم دعا عوام کرتے ہیں عمران پیچھے ہے، خان پورا صاحب کے ملک لیے، آپ کا سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے پورا ملک کا. اور جو شخص وہاں کھڑا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، جو شخص گھر میں وہ بھی متاثر ہوتا ہے. ہم اور آپ جو گھروں میں اور اپنے گاؤں میں، کیا ہم لوگ متاثر نہیں ہوتے؟ ہم لوگ متاثر ہوتے. پورا ملک آپ ایک عجیب کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہمارا ملک کا بہت برا حال ہے. اگر اس میں اکنامکس رپورٹ اگر ہم لے لیں تو اتنا ہمارا ملک جو ہے وہ ڈکلائن پہ چلا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت کچھ میجرمنٹ کرنے پڑیں گے جب ہمارا ملک جا کے سروائیو کرے گا. آپ کا مطلب جو آپ بتا رہی تھی کہ ہمیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے. میرا پوائنٹ اگر ایک آج کنسیڈر ہو جائے تو یہ ہم سب چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں.
سب سے پہلے ایک قانون کی جو امپلیمنٹیشن ایسی ہونی چاہیے، قانون یہ بتا دے کہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، فیصلے کیبنٹ میں ہوں گے، اسمبلی میں ہوں گے، سینٹ میں ہوں گے، یہ تو آپ قانون نکال دیں تب میرا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو ایک پرفارما بنا دیں گا، حکومت کو چاہیے کہ یا ہماری کورٹ کو چاہیے کہ پرفارما دے دے، اس میں بڑے چھوٹے ساری ایک سیکورٹی دے دی جائے، اگر اتنا ہوگا اتنا لاس ہوگا تو وہ شخص اتنی سیکورٹی جمع کرائے پھر سڑک پہ نکل سکتا ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں۔ بالکل، آپ ملک خسارے میں کیوں جائے آپ مطلب کل بھی ذمہ میں دار ایک ہیں ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بولوں گی کہ ایک لڑکا تھا کم عمر اور بڑا زارو قطار رو رہا تھا کہ وہ بائکیاں چلاتا تھا، اور اس کی بائک جو پی ٹی آئی والے جو لڑکے نکلے ہوئے تھے انہوں نے جلا دی، اور وہ رو رو کے کہتا کہ اب میں کس طرح سے کام کروں گا، میرے پاس تو اور روزگار کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ٹارگٹ کر رہی ہوں پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں ٹارگٹ کرتی ہوں، میں ٹارگٹ نہیں کر رہی، میرے کہنے کا مقصد ہے اس بیچارے کی بائک جلا کے آپ کو کیا ملا، کیا اس نے آپ لوگوں کو روکا ہوا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو آپ کی پرفارمنس نے روکا ہے، آپ کو آپ کی بالکل پرفارمنس نے آپ کو نیچے گرایا ہے۔ اگر حقیقت آپ دیکھیں کہ 4 سال میں اپنے کراچی کے لیے بات کروں، کیا وہاں سے کیا دیا گیا ہے ہمارے لیے؟ بات کی جاتی ہے 18ویں ترمیم کی اور صوبائی حکومت سارے شہر کو دیکھے گی، تو آپ نے کون سے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے کراچی کو کتنا دیا؟ بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے، ہے۔ تو کراچی والے اگر آج باہر نکلتے تو کراچی والے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا دیا؟ میں سب سے ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی، شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو بری لگے، کیونکہ اب عوام بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، سچ کہہ رہی ہوں، اب عوام بہت عجیب سی ہو گئی ہے، پر میں ایک چیز آپ کو کہتی ہوں کہ کچھ بھی کریں، اپنی لمٹ سے آؤٹ مت ہوں، اپنی فورسز کو الٹا سیدھا جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں خدارہ نہ کریں۔ یہ آزادی، یہ آزاد، یہ اسٹرانگ، یہ سب کچھ، یہ بارڈر پہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے سکون میں ہم لوگ سو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری فورسز کی وجہ سے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا دیں۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے اپنی فورسز کی رسپیکٹ کریں، ورنہ باہر والوں کو ہم خود اجازت دیں گے کہ آ جائیں آپ لوگ۔ یہ بات اپنے ذہن آپ میں بالکل رکھیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں بات۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کر لیں جی، کہ دیکھیے فوج کا کام ہماری جو ہے، آرمی کا کام بارڈر پہ فائٹ کرنا ہے، نہ کہ اندرونی خلفشار کو دور کرنا۔ وہ بیچارے اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے فوج ہمارے پاس آ جاتی ہے، اب کوئی زلزلہ ہم ان آئے، کو کوئی غلط مس ڈیزاسٹر ہو، یوز کر کچھ بھی ہو، دیتے ہیں۔ ہماری آرمی آ رہی ہاں ہوتی ہے، آپ اس ٹائم کے اندھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، مطلب تو دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، ان کو چاہیے کہ ہماری دوسری جو فورسز ہیں، پولیس ہے، ان کو کور کریں۔ دیکھیے ہماری آرمی آتی ہے، پھر آتی ہے تو پھر ہم ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں، کتنا عجیب سے پر بات ڈاکٹر ہے۔ صاحب جو تنقید کر رہا ہے آپ یقین کریں وہ پاکستانی نہیں، میں آج آپ کو کھلا بول رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں ان کے منہ میں زبان کس طرح ان کی ہلتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی قربانیاں آپ دیکھیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کون سی آزادی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آپ کون سی آزادی ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ 4 سال میں آپ لوگوں کو ملا کیا تھا، پہلے وہ پوچھ لیں۔ آپ دیکھیے کھڑے ہو نا، آپ تو کھڑے ہوتے، آپ پوچھتے نا 4 سال میں کیا ملا، پوچھیں نا، مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ 4 سال میں ہوا کیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن دیکھیے ہمیں اس وقت یہ نہیں کہنا کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا، اور دیکھیے دوسرے لوگوں نے بھی ایسا کوئی خاص اچھا عمل نہیں کیا جو ہم ان کو مینشن کر دیں۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملک کس سطح پر ہے۔ ہم اپنے ملک کی معاشی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، ہم اپنے انڈیویجول ہماری لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، ہم اور عام لوگوں کے عوام کو دیکھ لیں کیا کام ہے، تو سب میں ہم ڈکلائن پر ہیں۔ تو ہمیں ان پوائنٹ پر سوچنا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکمران پارٹی کام نہیں کر رہی ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے جتنے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہاں ہر جگہ یہ مسجد شورا بنی ہوئی ہے۔ ہمیں کچھ لوگوں پہ چیف جسٹس ہیں اور کچھ لوگوں پہ مبنی ایک چھوٹا سا 5-6 افراد پہ مسجد شورا بنا دیں، جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک منسٹر نے کام صحیح کیا، اس نے نہیں کیا، اس کو سڑک پہ آنا ہے، اس نے لانگ مارچ کرنا ہی نہیں کرنا، وہ پرفارما بھرے، فل کرے۔ جب وہ پورا طرح دیکھ لے کہ اگر سڑک پہ آنے سے ہمارے لاس ہو رہا ہے، ہماری کوئی جان کسی بندے کی جا رہی ہے، تو جو اسٹرائک کر رہا ہے، جو مارچ کر رہا ہے، یا کوئی اور پرابلم لے کے وہ سڑک پہ آ رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ سارا کمپنسیشن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ دے سکتا ہے تو آپ کو اجازت ہے کرنے کی، وہ بھی لمیٹڈ چیزوں میں۔ آپ مارچ ہے، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے ملک میں کتنی بار یہ ہو چکا ہے، یہ کام لانگ مارچ ہوا ہے، دھرنے ہوئے، کتنا کامیاب ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، کسی کا بھی نہیں ہوا۔ تب میں نا فیصلہ کیا تو چیف جسٹس نے کیا، عدالت نے کیا، تو بھائی اب بھی عدالت میں جاؤ۔
हैं, हमें वहाँ जाके फैसला करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसासत से चीफ जस्टिस साहब को फिर कहूँगा कि एक दफ़ा फिर इसको नोटिस लें आप, और इन सब चीज़ों को देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो फैसल वार्डा साहब का वो बात सामने ना आ जाए, खुदा ना खास्ता जी कि हम किसी खून रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कोई ना कोई डॉक्टर साहब, हुई तो होगा, है ना, सुनेगा तो बात तो समझी हुई होगी तो इसमें। है ना, मतलब आप देखें हो तो रही है। अब आप बिल्कुल अगर हो रही देखें है। वो तो चीजें मैं हम कहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हमारा मुल्क है, बिल्कुल। कोई भी शख्स जा रहा है। अब देखिए ना, जिस शख्स ने गोली उस बंदे को पकड़ा, जब ना उसके गोली लग गई, वो बच्चे के साथ था, फैमिली के साथ था, जो जलसे में आया था, अब वो तो चला गया ना, है वो तो मुल्क से बेचारा, वो तो जान से चला गया। वो तो क्या कुछ उस खानदान में गुजरा होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने मोहब्बत की अपने मुल्क से, आप आ गए और आपने जान दे दी। किसी ने पकड़ने में बेचारा, वो एक बंदा पकड़ रहा था, वो सेफ हो गया, उसने पकड़ भी लिया, शुक्र है अल्लाह के, उसको गोली नहीं लगी है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम क्यों इतने आ गई थी, ये एक प्लान होना चाहिए था। आज मैं इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पीटीआई को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम प्रोटेक्शन तो आपको पूरा करना चाहिए था। देखिए आपने कंटेनर बना दिए, जहाँ भी आप बना के खड़े हो रहे हैं, कम से कम 20 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए आपको। और फिर फ्रंट पे आपको जो है थोड़े से अपने बंदे रेंजर्स के, आर्मी के या पुलिस के लगाएं आप, और इतना रखें कि आप टारगेट ना हो सकें, है ना। आप एक प्रोटेक्शन रख लें। क्यों आप इधर तक आपको भी हो, आप खुद भी कह रहे हैं कि उनको मैसेजेस आ गए थे कि शायद गोली लगेगी या गोलियां चलेंगी, इसके बावजूद कोई प्रोटेक्शन नहीं किया गया, कोई खास सेफ्टी प्रोफाइल सामने नहीं अडेप्ट किया गया। आप कुछ सेफ्टी के लिए कुछ रख लेते, आगे कुछ हम लोग कमांडोज लगा लेते, कुछ ना, क्योंकि आपको तो चलना है सिक्योरिटी आगे, होनी तो लाजमी है है। ना, आपको तो जाना है आगे, जब जाना है तो कमांडो भी हो। अब आपके बंदे शहीद हुए हैं वहाँ के, एक बंदा मौजूद अली वो हुआ है, दूसरा लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं थी ये कि अवाम भाग रही है। हमारी पुलिस रेंजर्स किधर है, आपके चाहने वाली पुलिस, आपके जाने वाले रेंजर वो किधर थे, है ना, भले वो कहीं भी हो, उनको फ्रंट पे होना चाहिए। अब अगर आप ये फिर निकलते हैं इमरान खान से, अब मैं यही कहूँगा कि अगर अब आप निकलते हैं, आप निकलें, अगर आप बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद में इस वक्त ये बात नहीं है। मुल्क आपका बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, और अब ये क्या ही टाइम क्या रह गया है। अब देखिए मेरे ख्याल है 10 महीने हार्डली या 12 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, 3-4 महीने की ये रह गई, उसके बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी 6 महीने की, आपके इलेक्शन हो जाएंगे। अब 2-4 महीनों के लिए आप इतना स्ट्रगल हो रहा है, कम से कम बात तो थोड़ी समझे ना एक बंदा, कि अभी इसके बाद 2-4 महीने निगरान हुकूमत आ जाएगी, वो इलेक्शन कराएगी, है आपका खत्म होगा। 3 महीने के लिए आप इतना फाइट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सब्र तामुल से रहें, आवाम को कहें कि देखो ज़रूर हम इंतजार करेंगे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल और डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि ये सारे लोग मिलजुल के बैठेंगे। अच्छा मैं ये कहता हूँ मुख्तसर सी बात कि चलिए इमरान खान आ जाते हैं, तो क्या इस हुक्मरान पार्टी ये जो है, जो अब अपोजिशन में चली जाएगी, अगर जाती है, तो क्या अब इनके साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे जो जंग का हो रहा है। आपके लिए भी तो अवाम बन गई ना, वो आपके वो जो है रियाया हो गई है, आपको रियायत करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ दोनों पार्टियों को, हुक्मरान को भी और जो अपोजिशन उनको भी, खुदा के लिए दिलों ठीक है में जी, ब्रेक मोहब्बतें पे, पैदा करें, बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ बुग़्ज़ जाएंगे। ख़त्म कर हाँ, दें। ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि ब्रेक आ गया, और दुआ यही करते हैं कि हमारा मुल्क, प्यारा पाकिस्तान, हमारी आवाम और इमरान खान साहब भी जो है सलामत रहें, और हर जो बुरी नज़र है उससे बच कर रहें। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और जो है हमारी आज बात जो हो रही है, और सबसे पहले मैं यही अपने देखने वालों को कहूँगी कि सब इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनका जो जोश और जज्बा है इसी तरह कायम रहे। और यही दुआ मैं करती हूँ कि जो है वो हक सच पे हैं तो अल्लाह उनका साथ देगा ज़रूर। जो हक सच पे होता है, आखिरी दिन जो आखिरी होते हैं वो उन्हीं के होते हैं, मतलब ये नहीं कि आखिरी दिन के कहने का मकसद है एंड पे
जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे। डॉक्टर साहब, सच्चे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती है, मैं बिल्कुल सबके लिए कह रही हूँ, मैं इमरान खान साहब के लिए सिर्फ नहीं कह रही कि कुछ सही लोग नाराज हो जाए कि शायद एनी इमरान खान साहब का बहुत फेवर कर रही है, ये वजह नहीं, वजह ये कि जो भी अगर सच्चा है, जो भी हक पर है, तो सही उसको टाइम जरूर लगता है, पर सही। जीत उसी की होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये हमारा जो इमरान खान है कह भी यही रहे हैं कि ये जो इस तरह से जो ये मार्का हो रहा है अपोजिशन का उनका, ये असल में हक और बातिल की एक जंग है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी तरफ से तो देख रहे हैं वो, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। और इसकी वाज़ेह सबूत ये है, देखिए पर्सनली देखिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि मैं इमरान खान को दिल से पसंद करता हूँ। इसकी वजह ये कि मैं आज बताऊं कि मैंने अगर कोई लीडर पसंद किया है अपने मुल्क में तो भुट्टो साहब थे, उसके बाद हैं ये इमरान खान है। जो भी सच्चे थे, देखिए भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ आपको पता है, सब कुछ हुआ। अब इनके साथ भी उसी तरह का कुछ होने जा रहा था, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है ये सेफ हो गए। मेरी एक रिक्वेस्ट है इमरान लकी है खान, क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा को अगर आप देखें कि उनके साथ भी इसी तरह से हुआ, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये लकी हैं, अल्लाह ने इनको सेफ रखा। दुआ भी यही करते हैं कि इसी तरह सेफ रहें। हाँ तो मैं ये कहता हूँ, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था इमरान खान और उनकी पार्टी को कि ठीक है अब सामने आके हम फाइट करेंगे, अगर हमें बचना है तो गोलियां हमें बचाएंगी, कई इधर से निकलेगी कोई निकली, हाँ आप खड़े रहेंगे। लेकिन देखिए गोली पे कुछ नहीं बता सकते किसका नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमें चाहिए कि थोड़ी सी हमें एहतियात करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि ठीक है सब कुछ है, लेकिन ये भी हो सकता है अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें कि शायद ये टेलर हो, शायद ये धमकी हो। और खुदा ना खास्ता जैसे बेनज़ीर को एक वक्त हुआ था कि वो 18 पहले जो है फायरिंग हुई और फिर एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जो बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता यहाँ भी बम लग सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। शायद ये एक स्ट्रेटजी का दुश्मनों का एक हिस्सा हो कि हम शुरू में इस तरह से करें। तो इमरान खान साहब को और पार्टी को ये भी बात सोचनी चाहिए कि हम बच तो गए, अल्लाह ने बचाया, लेकिन हो सकता है कि उनका मकसद इतना ही हो कि हम इतना ही इनको इंजरी करें और यही सब कुछ हो। और वो देखना चाहते हो कि क्या होने वाला है, ये कितना ये वावेला करते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने लोग हुकूमत क्या कर रही है, बाहर के मुल्क काले अंदर मुल्क क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है। हमें चाहिए ये, या इमरान खान साहब को चाहिए कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं करें। इसमें यही है कि देखिए आप ये देखें कि कितना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा वाक़या हुआ, लेकिन मैं अभी तक हो गया दूसरा दिन हो गया ये, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई उसकी है। और इतना बड़ा केस है और इतना बड़ा हमारा लीडर है, FIR तो मिनटों में होनी चाहिए थी ना, है, लेकिन नहीं हुई। इसकी वजह से ये थी कि हमने कुछ लोगों की अभी से अपनी शर्तें रख दी, जैसे क्या कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो 3 बंदों को आप हटाएं तो हम बात चलेंगे, ठीक है ना। अब हटाना आपका जो है वो नहीं है, हटाने का फैसला कोर्ट को जाएगा। आप केस फाइल कर दें, आप कोर्ट फाइल कर दें, आप कहेंगे भाई ये चीज़ें हमने, हमारे जो है ये पर्सन है हमारे और इन पे ये केस है, अगर ये कामयाब हो जाता है ये केस तो इनको हटा दें। आप कैसे हटा सकते हैं, या मैं और आप कहूँ कि आप इनको हटा दें, ये कैसे हो सकता है? तो अगर ये पॉइंट, ये मेरी बात अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये, तो मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा और करें और FIR पहले लॉन्च करें। जब से पहले FIR जब लॉन्च होगी तो काम आगे होगा ना, प्रोसीड होगा कि सब कुछ क्या हुआ। अब वो बयान जो भी दे रहा है, जो बंदे ने गोलियां चलाई हैं, देखिए अभी तक तो आधा काम हुआ ना, एक उसने पकड़ लिया उसको, बाकी जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान कह रहे हैं कि 2 बंदे थे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 3 थे, क्योंकि फायरिंग 2-3 तरफ से हुई है, जब नीचे से हुई है, साइड से हुई, सामने से हुई है। गोलियां बताती हैं कि एक बंदे का काम नहीं था ये, है ना। तो ये बंदे दूसरे पसे पर्दा कहाँ चले गए हैं, यानी वहीं पर मारने वाला भी है, उनको प्रोटेक्ट करने वाला भी मौजूद था, यानी कातलों के हमदर्द भी वहीं मौजूद थे। तो ये सब बातों का हमें सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये सबसे पहले मेरी अपनी कोशिश ये कि मैं हक पे जाऊं, और ये है कि सबसे पहले एक FIR लॉन्च हो जाए, कुछ काम हो जाए, फिर वो जो उसके जो मोबाइल फ़ोन है, ये वो जो तरीक़ेकार है उस पर वर्किंग करें, आपकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये कि जो कातिल था जिसने गोलियां चलाई हैं और एक बंदा मरा, वो अरेस्ट हो गया। सबसे बड़ी बात ये एक, अगर ये जैसे दूसरे भाग गए, हम इसके बेस पे उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जो कोर्ट के फैसले हैं वो कोर्ट में जाने दें, जो आपके फैसले हैं वो आप करने दें। आप एक बयान सख्त किस्म का दे दें कि फौरी तौर पे जो है FIR लॉन्च हो और वर्किंग ऐसी की जाए कि मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, ये अल्टीमेटम दे दे। ये नहीं होगा कि ये कमेटी बैठ गई,
سمجھے نا. وہ جوڈیشل کمیٹی ہو گئی، وہ ہوگی کہ معلوم ہوا کہ مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری ان کی ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب یہ میں صاحب نے کال دی ہے یہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، بالکل آئیں، لیکن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ ہمارے کیا فیصلے باقی اس سڑکوں پہ ہو جائیں گے، ہمارے فیصلے سڑکوں پہ ہو جائیں گے. کیا ہم سڑکوں پہ جو آ رہے ہیں کیا یہ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں ہم کچھ، کیا اس سے ہمارے عوام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. دیکھیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر خدا نہ خواستہ کسی دشمنی کی نظر نہ ہو جائے. بالکل سمجھے نا. ہمارے بڑے ہم نے بڑے نقصان اٹھائے، ہمارے ملک کے بڑے نقصان اٹھائے. سب سے بڑا صدمہ دیکھیے ہمارے لیاقت علی خان کا تھا، ہے نا. پھر بھٹو صاحب کا، وہ ایسا صدمہ ہے کہ دنیا بھلا نہیں سکتی اسے. پھر بے نظیر کا ہو گیا. اب یہ عمران صاحب کا، یقین کرے ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں رات کی کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ ہے کیوں ہو گیا یہ ایسا. ایک ملک میں رہتے ہوئے جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے آپ اسے گولیاں برسا رہے ہیں، آپ اس پہ یہ کیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ. تو میری اللہ سے بھی دعا ہے کہ خدا ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں پہ، ہمارے عوام پہ، ہمارے اپوزیشن لیڈروں پہ، جو بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں ان پہ اللہ رحم کرے، ہمارے دلوں میں محبتوں کا اضافہ کرے، ہمارے دلوں کی بغض اور نفرتوں کو ختم کرے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں جو اسلام کا شیوا ہے. ہر متحد، یونٹی، ڈسپلین اور آپس میں ساتھ دینا یہ ہمارے اسلام کا ہے. یہی ہمارے قائد اعظم کا فرمان ہے، یہی ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈر آئے یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک سخت مشکلات کا شکار ہے. عمران خان صاحب جو خدا ان کو صحتیابی عطا فرمائے. اور اب یہی دیکھیں کہ اب اگر عمران خان صاحب آپ سے میری ریکویسٹ یہ اگر آپ آتے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں تو خدا کے لیے کوئی پروٹیکشن کے ساتھ آئیں. اپنے بلٹ پروف جیکٹ ہیں، آپ کی دوسری چیزیں ہیں، لوگ ہیں، ڈسٹینس سے کھڑے ہوں اپنے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہمارے بلاول صاحب جو تقریر کرتے تھے تو باقاعدہ وہ رکھ لیتے تھے آگے ایک پروٹیکشن کا. اس سے پہلے جب بھی ایسا ہوتا تھا ہمارے لیڈر کرتے تھے، پروٹیکشن ہماری ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو لے لیں. آپ کی جان جو ہے عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہوں بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے ہمارے. اگر خدا نہ خاصا آج عمران خان کو ہوتا ہے تو اب ہمارا کون ہے فائٹ کرنے والا؟ کوئی ایسا بندہ ہمارے سامنے نہیں آتا. پھر ادھر کیا نکلتا ہے، وہی پرانے جماعتیں پھر آ جائیں گی، پھر آپ کا ملک جو ہے وہ مشکلات میں گر جائے گا. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کی حفاظت بھی کریں آپ، اور حق کی جو آواز بلند کر رہے ہیں، ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک کام ایسا، اچھے کام میں سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سڑکوں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اسے میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. کوئی بھی مہذب قوم اس چیز کو پسند نہیں کرے گی، ہے نا. آپ کے لیے ضروری ہے آپ جو ہے اسمبلی میں جائیں، آپ کورٹ میں جائیں. جن 3 چیزوں کا جو ذکر کر رہے ہیں آپ ان کو پہلے ہٹائے جائے، پھر ہم آگے چلیں گے. تو ہٹانے کا تعلق میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ کورٹ کا کام ہے. آپ ضرور اس کو اسٹرانگلی اپنا وکیل کریں کہ ابھی فائل کر دیں اور اپنا وکیل بھیج دیں وہاں پہ، کہنے لگا یہ جلدی فیصلے کریں اور ادھر اپنے ایف آئی آر کٹوائیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہترین ثابت ہوگا. آپ کا ملک بھی مشکلات سے بچے گا اور کچھ لوگوں کو اطمینان بھی ہوگا کہ ہمارے لیڈروں نے بہتر کام کر رہے ہیں اور کچھ جلدی رزلٹ سامنے آ جائے گا. تو یہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے کہ ہم سیاست ضرور کریں، جانوں سے نہ کھیلیں. جانوں سے کھیلنا، قتل و غارت گری، زخمی کرنا، برا بلا سیریس ایسا برا بلا کہنا کہ جس سے آپ کی ذات ڈیمیج ہو رہی ہو، یہ ہمیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنی لمیٹیشن میں چلنا پڑے گا، ہے نا. قانون ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سخت کوئی ایسا قانون آ جائے چیف جسٹس کی طرف سے، یا ہمارے قانون تو بنے ہوئے امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو ابھی بھی امن قائم ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے اندر. اور بالکل جذبات ایموشنل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ میں لیڈروں کو کہہ رہا ہوں، نہ مخالف پارٹی نہ حکومت پارٹی. ہمیں تھوڑا سا مل جل سے کام کرنا پڑے، ہمیں تھوڑا سا ہلکا کرنا پڑے گا. کیا ہمیں جو فتح مکہ کا دن یاد نہیں رہا ہم کو؟ ہمارے مسلمانوں کو فتح مکہ کا دن یاد ہونا چاہیے. اتنی شدید مخالفت تھی اس وقت، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت اسلام کا دشمن تھا، کہا گیا کہ اگر یہ کسی گھر میں پناہ لے گا تو اس گھر کو بھی پناہ مل جائے گی. سمجھنا، یعنی بجائے اس کے کہ سزا ملے سب کو گلے ملا دیا گیا. یہ ہے ہماری بھائی چارگی. ہمیں بھی یہ چاہیے، حکومت پارٹی سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ بھی ہے کہ اگر آگے جا کے عمران خان ہی جیت جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ سیاست کو ختم کیجیے گا اور اپنے ملک کو چلائیں.
सब दुश्मन है और हमें अपने, फिर से उन सब भाई मशवरा ना बहन है। दीजिए कि सुकून कहाँ मिलता है, वो वाला मशवरा हमें अगली बार नहीं चाहिए होगा। अगली बार हमें कुछ अपने मुल्क के लिए चाहिए होगा। क्यों डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें देखिए बिल्कुल लोग उनकी मोहब्बत में, उनकी जितने ईमानदार हैं वो लोग, उनको इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए बाहर भी निकल रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ निकल रहे हैं, वो ये भी नहीं सोच रहे कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो फिर जिंदगी आगे बिल्कुल गुजारना बड़ा मुश्किल होता है अगर एक घर का सरबराह चला जाता है। पर फिर भी आवाम निकल रही है, तो अब अगर आप आते हैं दोबारा तो ज़रूर इस आवाम के लिए इस बार आपने कुछ ज़रूर करना है। पिछली बार वाली माफ़ी पर इस बार ज़रूर करना है हमने। तो डॉक्टर साहब इस बार होना चाहिए ना, अब आवाम जिस तरह से बाहर निकल के आई है, जिस तरह से लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जिस तरह से इस लॉन्ग मार्च में भी जान गई है, तो और हमारी सहाफ़ी बहन जो है वो भी दुनिया से चली गई हैं, जिस तरह से लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, तो अब मुल्क के अवाम के लिए कुछ होना चाहिए। हम जब भी कोई सियासतदान आता है वो कहता है मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाली पॉलिसी है, ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी, क्यों नहीं कहा जाता कि अवाम की बेहतरी के लिए ये पॉलिसी करें, अवाम को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, महंगाई हर एक चीज़ कम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग करें। ऐसा क्यों नहीं होता? किसी दौर में भी मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। आप इतनी खूबसूरत बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल रियलाइज़ कर रहा हूँ, और अब मैं यही कहने जा रहा हूँ, मैसेजेस की शक्ल में ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए, कानून को कानून में रखा जाए, कानून को आवाम जो भी है उनको एक दायरे में रखा जाए। आज अगर ये कानून बन जाए कि 5 साल का जो आपके इलेक्शन का है सिलसिला में शेड्यूल है वो 5 साल में ही पूरा होगा। इलेक्शन को रीशेड्यूल करना कोर्ट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें उन पर तनकीद करने से पहले अपने आप को देखना होगा, आप कोर्ट में फाइल करें। हमारे यहाँ ये होता है, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का अफसर है या चीफ जस्टिस हैं या दूसरे, हम खुल के तनकीद कर देते हैं, इवन फौज पे तनकीद कर देते हैं, इवन हम पुलिस का आला अफसरान है उन पर फूट कर, ये आपके जो मुल्क को चला रहे हैं, हम आपको चला रहे हैं, हम उनको नहीं देखते कि उन पर तनकीद हो जाए। मैं समझता हूँ ये कानून, सख्त कानून नाफिज होने चाहिए। हाँ, किसी को भी, कोई भी, वो हुकूमत का बंदा हो, बाहर के हो, अगर किसी के खिलाफ एक पॉइंट कर रहा है, किसी की हद की इज्जत का दावा हो रहा है, मैं तो इस बात को भी कहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो चोर है और वो डकैत है, मैं उसको बंद कर दूंगा, या वो इमरान खान कह रहे हैं या दूसरा, ये जुमले जेब नहीं देते, ये मीडिया पे जुमले जेब नहीं देते। आपको प्रॉब्लम है, आप कहते हैं ये चोर है, आप कोर्ट फाइल कर दें। पर डॉक्टर साहब अब 100 बातों की एक बात है, एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े बहादुर हैं इमरान खान साहब। गोली लगे हुए भी वो अपने लोगों को जाते हुए जिस तरह से वो कर रहे थे और हिम्मत दे रहे थे, बहादुर इंसान है ये। आप अगर देखें तो हिम्मत वाला काम है, मतलब मैं कहती हूँ जो उनके अगेंस्ट होगी वो भी सोचते होंगे कि बहुत हिम्मत वाले। देखिए, तो जाते जाते कहना चाहेंगे, ये मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये कुदरत का कमाल है कि इतनी गोली लगने के बावजूद उनकी हड्डियाँ महफूज रहीं। कोई गोली खुदा ना खास्ता सर पे आ सकती थी, कोई हाथ पे आ सकती थी, तो फिर हाथ आप बुलंद कैसे करते, है ना। ये एक टेजर चला था। मेरी बहुत दीवाना रिक्वेस्ट है, ये दिल से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि खुदा के लिए अपने आइंदे की स्ट्रेटजी को सही तरह देखें, परखें, और देखें कि अब आपको कैसे प्रोटेक्शन के साथ आपको बाहर निकलना है। दुश्मन को मौका नहीं दें। आप इंतहाई सेंसिबल आदमी हैं, लोग दुश्मन आपके मुल्क से हो, दुश्मन बाहर से भी आपका कोई हो सकता है, मतलब बस इतना ज़हन ना बनाएं कि मुल्क से, हाँ, अंदर से ही आपके कोई दुश्मन होंगे, हो सकता है कि बाहर से भी कुछ हो सकता है और बाहर से ही हुआ हो, मतलब इन चीज़ों को भी आपने फोकस करना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ, खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत, रिस्पेक्ट और उनकी ईमानदारी पे कोई सवालिया निशान नहीं, और जिस तरह आवाम उनके साथ निकली हुई है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खान साहब अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आवाम की आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लोग रोते हैं जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए ज़रूर सोचें, और इसी तरह आप जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बेहतरी का रास्ता, तो आप चलते रहें, और बाकी दूसरे लोगों के लिए कि आप भी ख्याल रखें कि ये मुल्क सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं है, हम सब का, और हम सब ने उसको बचाना है। और मेरी फोर्सेस के लिए सलाम, इसी तरह खुश और आबाद रहें, और आपकी वजह से हम बड़े फ़ख्र से और बहुत सुकून से इस मुल्क में घूमते हैं। और बिल्कुल, हम भी इमरान खान साहब को और उनकी जमात को सलाम पेश करते हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहादुरी के साथ आप फाइट करेंगे और कोई भी किसी वक्त भी सेंस का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं।